سعودی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، شہباز شریف سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی شرکت۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کی کوششیں، اسلام آباد میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی بیٹھک، خطے کی صورتحال کا جائزہ، قیام امن کے اقدامات پر غور۔ اور پی ایس ایل میں ہیڈرا کنگز مین کو مسلسل دوسری شکست، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 40 رن سے ہرا دیا۔ سلامتی اور استحکام کے لیے مخلصانہ کوششوں کا انعام، پاکستان کے لیے آبنہ ہرمز اوپن، ایران نے سبز ہلالی پرچم والے مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی، اسحاق ڈار کی تصدیق، بتایا روزانہ 2 جہاز عالمی گزرگاہ عبور کریں گے، تہران کے اقدام سے مشترکہ کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نائب وزیر اعظم کا ایکس پیغام ری ٹویٹ کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے حملوں کی 86ویں لہر، تل ابیب اور اشدود دھماکوں سے گونج اٹھے، وسطی اسرائیل میں بھی سائرن کی آوازیں، وکٹوریا، عارف جان اور الخرج بیسز بھی نشانہ، بحرین میں ایلومینیم کمپنی پر ڈرون داغ دیا، 2 افراد زخمی، سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر تباہ ہونے والے امریکی طیارے کی تصاویر سامنے آ گئی، E-3 ریڈار طیارے کی مالیت $1 ارب، میزائل حملے میں 3 ٹینکر طیاروں کو بھی شدید نقصان پہنچا، جنوبی لبنان میں حزب اللہ کا حملہ، 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ خلیجی ممالک کا ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر زور، آبنہ ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی ناقابل قبول قرار، مشترکہ بیان میں خطے کا نقشہ تبدیل کرنے کے اسرائیلی عزائم مسترد کر دیے، کہا ضمانت دی جائے کہ جنگ کے بعد ایرانی میزائل خطرہ نہیں ہوں گے، UAE کا ایران سے ہرجانہ وصول کرنے کا مطالبہ۔ پاپ لیو کی جنگ کے لیے مذہب کو استعمال کرنے کی مذمت، ویٹیکن سٹی میں تقریب سے خطاب، کہا جنگ مسلط کرنے والوں کی دعائیں خدا رد کر دیتا ہے، CNN کے مطابق پاپ لیو کا اشارہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب۔ موجودہ صورتحال میں عوام کو ریلیف کی فراہمی پہلی ترجیح، قوم کو جنگ کے براہ راست اثرات سے بچانے کے لیے ترقیاتی بجٹ سمیت دیگر منصوبوں سے کٹوتی کی گئی، وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات کا جائزہ، کہا 3 ہفتے کے دوران جس قدر ممکن ہوا آسانیاں پیدا کی گئی، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر اشیاء ضروریات کی مناسب مقدار موجود، عوام بچت مہم میں حکومت کا ساتھ دیں، دفاتر اور کام کی جگہوں پر ٹیلی کانفرنسز کو ترجیح دی جائے۔ وفاق کا کفایت شعاری اقدامات کے تحت 154 ارب روپے بچانے کا ہدف، سمارٹ لاک ڈاؤن اور محدود تجارتی سرگرمیوں سے توانائی کی بچت کا پلان، موٹر سائیکل اور رکشہ صارفین کو پیٹرول پر مخصوص سبسڈی دی جائے گی، حتمی فیصلہ اعلیٰ سطح مشاورت کے بعد کیا جائے گا، پاکستانیوں کی بیرون ملک موجود دولت واپس لانے کی کوشش، روشن ڈیجیٹل اسکیم میں سرمایہ کاری سمیت مختلف تجاویز زیر غور۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ملک کی معیشت کے لیے خطرناک، تیل مہنگا ہوا تو مالی خسارہ بڑھنے کا خدشہ ہے، مہنگائی، ڈالر ریٹ اور درآمدی بل میں بھی اضافہ ہوگا، فائد کی رپورٹ جاری، حکومت کو ٹیکس نظام بہتر بنانے اور غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی تجویز، رپورٹ کے مطابق IMF پروگرام کے باعث پیٹرولیم لیوی کم کرنے کی گنجائش محدود ہے۔ PIA کا لندن کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال، اسلام آباد سے پہلی پرواز PK-785 ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے روانہ، پروازوں کی بحالی دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی احساس، جلد کراچی سے بھی فلائٹ شروع ہونی چاہیے، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا تقریب سے خطاب۔ اور پاکستان ڈربی 2026 کا تاج یوپیٹر کے نام، سردار بے نے دوسری پوزیشن حاصل کی، ریس میں 12 گھوڑوں نے حصہ لیا، جیتنے والے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا گیا۔